وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو 16 اور 17 تاریخ کو دکھائی دے گا۔ بہت عرصے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے، اور 30 سال کے وقفے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر، پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر، تو 30 سال کے بعد ایک اسٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا۔ ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا۔ آفٹر اے پیریڈ، آفٹر اے گیپ آف 30 ایئرز آپ کو اسٹیٹ وزٹ دیا گیا، اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا بڑے عرصے بعد۔ اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے، سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے۔ نمبر 1، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے $3 ارب آپ کو دیے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا، اور 1 سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درآمدات ہیں وہ $3.2 ارب کی ہیں۔ تو اگر 3 سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو $9.6 ارب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، ایکسلنٹ بائی لیٹرل ریلیشنز پولیٹیکل لیول پر، لیکن میں ان کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اکنامک پارٹنرشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسٹمنٹس ہوں، ٹریڈ ہو، روزگار کے مواقع آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں۔ لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں اور انشاءاللہ مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی۔ اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے، جا کے پاکستان کے مختلف ایریاز سیکٹرز کا معائنہ کیجیے اور دیکھیے پوٹینشیل کیا ہے، کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے، اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہے اور اس کی گنجائش کتنی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں اور صرف آ کر ایک گفتن نشستن برخاستن ہو جائے، نہیں، ہوم ورک کیا جائے اور ہوم ورک کے بعد یہاں وہ تشریف لائیں۔ چنانچہ ہوم ورک ہوا، ان کی ٹیم آئی، ہمارے ایڈوائزر آن کامرس تشریف فرما ہے، ان سے نشستیں ہوئیں، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے نشستیں ہوئیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں، اور بیٹھ کر انہوں نے تبادلہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا۔ اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب اب وہ تشریف لائیں گے اپنے 2 روزہ دورے پر، ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ 8 MOUs ہم کر دیں گے، جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات وہ آئیں گی، سامنے سگنیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور سعودی عربیہ کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا۔ اس میں ان کے رفیق بھی ہیں، ان کے منسٹرز بھی ہیں، ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں، اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی ہیں۔ سو اٹس اے ویری
ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ انویسٹمنٹس کو ہم پروموٹ کریں گے۔ اب صرف انویسٹمنٹس کو ہم نے ایم او یوز تو سائن ہوتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان ایم او یوز کو ہم نے عملی شکل کیسے دینی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو سعودی عربیہ، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ ہوگا، اور وہ ہوگا ایک کوآرڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے، جس کی سعودی عرب کی جو سربراہی ہے وہ کراؤن پرنس خود کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم اس کو اوورسی کر رہے ہوں گے۔ اور طے یہ ہوا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی، اور اس نمائندگی سے جو یہ ایم او یوز ہیں ان کے فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ تو یہ صرف گفتر نشستر نہیں ہوگی، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر، آئی ایم سوری وی اسٹارٹڈ، آئیے ابھی تو مجھے یہ بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں، بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی ان قریب دے گا۔ دوسری چیز، فواد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اینڈ ہی وڈ لائک ٹو ایلیبریٹ اف ہی وانٹس ٹو۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی۔ کل صبح میں جرمنی روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی اعتماد میں لیا ہے۔ اس وزٹ میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان کے ساتھ ہوگی، اور وہ اور میں ایک پینل کو کوچیئر بھی کریں گے جو افغانستان اور اس خطے کی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر وہ افغانستان کا اور میں پاکستان کا نقطہ نظر وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب لیوروف کے ساتھ میٹنگ طے ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میری ان سے بھی نشست ہوگی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک ماسکو میں میٹنگ منعقد کی، جس میں کہ افغان لیڈرشپ کے بہت سے فیکشنز کے نمائندے تھے، اور وہاں تبادلہ خیال ہوا اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی۔ تو میں ان سے پہلے بھی ماسکو میں مل کے آیا ہوں، اب یہ دوسری نشست ہوئی ہے، اور ہماری جو ایک پالیسی ہے کہ ہم ریجنل اسٹیک ہولڈرز کو ان دی لوپ رکھیں، ایک دوسرے سے مشاورت کریں، تاکہ اس سارے پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کی ایک ریجنل اونرشپ ہو جائے، تو اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمن فارن منسٹر سے بھی میری میٹنگ طے ہو چکی ہے، ازبک فارن منسٹر سے، ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی، اور کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن امریکن سینیٹرز کا اور کانگریسمن کا، جو ہاؤس کے جو اپنا ہے ریپرزینٹیوز ان کا ہے، اور وہاں انشاءاللہ میری 15 تاریخ کو 9 یو ایس کی سینیٹرز کے ساتھ اور 10 ہاؤس کے ممبران کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ I will also be engaging with about 19
ممبرز آف دا US کانگریس، تاکہ جو وسوسے تھے وہ اللہ کے فضل سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا تھا، جسارت کی تھی کہ انشاءاللہ وی ول ریسیٹ ریلیشن شپ ود the US. اب خدا کے فضل و کرم سے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سینیٹر لنزے گرہام تشریف لائے تھے اور اپنے دورے کے اختتام پر جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا تھا، جو انہوں نے بیانات دیے تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں، پازیٹیو تھے. سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کے ساتھ میری 2 نشستیں ہوئیں اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں دونوں بہت مفید تھیں. ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد جو اس وقت امریکہ کے فوکل پرسن ہیں اور وہ ساری گفت و شنید کر رہے ہیں اور وہ پھر ریجن کا دورہ کر رہے ہیں، انہوں نے جو ابھی اپنا حالیہ بیان دیا ہے USIP کی نشست میں، اس میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ان مائنڈ یو یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو پاکستان میں بے پناہ تشویش تھی ان کے اپوائنٹمنٹ پر، کیونکہ ایک ماضی اور ماضی کے بہت سے کلمات تھے. تو اس شخصیت سے پاکستان کے بارے میں اتنی مثبت بات ہونی، یہ آپ کے لیے ایک اطمینان اور خوشی کا ذریعہ ہوگا. تو یہ پیش رفت تھی جس کے بارے میں میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. سعودی عرب کے بارے میں جو میں نے پہلے کہا، فواد صاحب آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گے، رزاق صاحب کرنا چاہیں گے تو فلور از یورز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی فارن منسٹر صاحب نے ایک پورا احاطہ کیا فارن پالیسی کا، جو بنیادی مقصد آج ہم نے زحمت بھی دی، آج عبدالرزاق داؤد صاحب کو، ہارون صاحب کو، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کو، اسی پریس کانفرنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ساری ایک ہی کمپریہنسولی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پورا جو اس کا ایک ڈائمنشن ہے اوور آل پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے. آئی وڈ سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فارن آفس کو. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک ان کا آیا تھا، اور اس کے فوراً بعد محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس انہوں نے کال کی تھی. اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے، جتنا بڑا پلیئر پاکستان آج ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. جو کل جب ہز رائل ہائنس تشریف لائیں گے تو پورا اسلام آباد، پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لیے چشم بھرا ہے. پوری ہم نے جو ہے ان کی تیاری کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بھی، سعودی عربیہ نے بھی آگے بڑھ کر کے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی امداد کی جب ہمیں ضرورت تھی، اور ضرورت ان کا جو آنا ہے اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا اکنامک نیریٹو بنا ہے. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اصل رزاق داؤد صاحب جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا پائیں کہ اس جو دورہ ہے اس کی کیا انویسٹمنٹ سائڈ کیا ہے اور اس کی اکانومی کے اوپر کیا ہوگا. پھر آپ اور پھر ہارون شریف ہمیں بتا پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو اس وقت پروگرام ہے کہ کافی انویسٹمنٹس سعودی عربیہ سے آئے گی، اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئندہ 2 سال میں، پہلے 2 سال ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً $7 بلین کا پروگرام ہے. وہاں ان کا انویسٹمنٹس ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اور ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے دونوں پاور پلانٹس میں. RLNG پاور پلانٹ جو پنجاب میں ہے ان کا انٹرسٹ اس ایریا میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں $2 بلین انویسٹمنٹ رینیوبل انرجی، ونڈ اور سولر
میں کرنا ہے بوتھ سندھ اور بلوچستان میں. اور سو یہ جو انویسٹمنٹس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہوگا. اس کے بعد جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا انٹرسٹ ہے آئل ریفائننگ میں. یہ جو آئل یہ جو ریفائننگ ہے نا ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کا ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے پھر پتہ لگے گا کہ ان کو انٹرسٹ ہے ریفائننگ میں اور ریفائننگ پلس پیٹروکیمیکل کمپلیکس ریفائننگ پلس ہائیڈرو کریکر یا نیپٹک کریکر. تو یہ سارا یہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے جو تقریباً 12 مہینے 15 مہینے لگیں گے. تو امید تو بہت ہے کہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے. پاکستان کو ریفائنڈ آئل پروڈکٹس کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں اور تو ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ میٹ کریں اور سرپلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پاکستان سے گوادر سے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے فوڈ اور ایگریکلچر پر. اور یہ سیکنڈ فیز میں 2-3 سال لگیں گے اور اس میں $2 بلین کا ہے. اور اس کے بعد لانگ ٹرم ہم لوگ سمجھتے ہیں 3 سے 5 سال یہ ان کی ریفائنری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور ان کے ساتھ ساتھ ریفائنری کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا جو ایریا ہے انٹرسٹ کا وہ ہے منرلز اور مائننگ. انہوں نے کافی انٹرسٹ شو کیے. سعودی عربیہ کو بھی کافی ایکسپیرئنس ان کے پاس ہے. ان کا لوکل منرل ڈیولپمنٹ میں تو انہوں نے کہتے کہ نہیں ابھی یہاں ان لوگوں کو آنا ہے پاکستان میں اور ہم لوگ کہتے کہ خوشی سے آئے. ان کے ساتھ ساتھ 20-22 بزنس مین وہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بزنس مین کے ساتھ ہم لوگوں نے ارینجمنٹ کر لیا ہے کہ وہ ایک نیٹورکنگ ہو جائے. اور ان کا انٹرسٹ تو کافی چیزیں میں ہے. فوڈ ہے, سروسز, IT. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وزٹ کے بعد یہ ہمارا ایک سعودی عربیہ کے ساتھ اکنامک انٹیگریشن بہت زیادہ ہوگا اور ان لوگوں کا کافی انویسٹمنٹس پاکستان میں آئے گا. شکریہ. دو جملے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک کہ جو انشاءاللہ جو اس وزٹ کے بعد جو ہمارا ایک ان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کا ہمیں امید ہے, میں یہ کہتا ہوں, اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ پچھلی 2 پارٹیز کی 10 سالہ حکومتوں نے جو 10 سالوں میں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا, وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ملک سے اٹریکٹ کر رہی ہے, ایک ملک سے انشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے. ایک اور دوسرا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہاں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے جب ہم نے اکنامک ڈپلومسی لانچ کی تھی کہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو سمت ہے اب وہ اکنامک ڈریون ہوگی. اکنامک ڈپلومسی پر ہمارا فوکس ہوگا کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو اس معاشی اور مالی مشکل سے ہم باہر نکالیں, یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, یہاں خوشحالی ہو اور یہ کشکول سے ہماری جان چھوٹے. جی بہت شکریہ جی. اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 15 برس کا موازنہ کریں تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے وہ تقریباً $3 ارب کے لگ بھگ سالانہ رہتی ہے.
تو ابھی جو وزیر اعظم صاحب کے دورے ہوئے، جیسے کہ ان کا ذکر ہوا، نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں جہاں جہاں ہمارا دورہ ہوا، وہاں سے ایک بہت کانکریٹ جو انٹرسٹ آیا ہے انویسٹمنٹ کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر وہ اس کا ہم 50% بھی اگلے 5 برس میں کر لیں تو انشاءاللہ جو ہمارا ایوریج ہے اس سے ڈبل بن جائے گا کمنگ ایئرس میں. تو ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے. دوسرا بھی سوال بھی ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف MOUs ہیں؟ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دوروں کے بعد ایز اے فالو اپ ہم ڈیلی بیسس پر ٹیکنیکل لیول پر ان سے فالو اپ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، ٹیمیں بن رہی ہیں. تو جو ہی یہ MOUs سائن ہوں گے ان کی ٹیکنیکل رپورٹنگ اور فیزیبلٹیز فوراً شروع ہو جائیں گی تاکہ یہ پروجیکٹس کو جلدی سے جلدی آگے لے جایا جا سکے. اس میں ایک تو چیزیں بہت اہم ہیں پاکستان کے لیے کہ یہ جو اس وقت جو دنیا کا ٹرینڈ جا رہا ہے، پاکستان کا سگنل بہت کلیئر گیا ہے کہ ہم اس وقت ایک ملک ہیں، وی آر اوپن فار بزنس، اور ہم آپ کے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. 2-3 اقدامات میں ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا بھی چاہوں گا. ایک پہلا تو ہے کہ وزیر اعظم خود ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انیشیٹو لیڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہرڈل ہے بزنس مین کی اس کو دور کیا جائے جہاں ہے. سو جب بزنس مین آ جاتا ہے پھر ان کو یہاں پر جو مشکلات کا سامنا آتا ہے، کوئی NOC لینا ہے، صوبے سے ہے، زمین خریدنی ہے، اکنامک زون کے مسائل حل کرنے ہیں، اس کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو حل کریں اور جو مسئلہ آتا ہے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لائیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کو وزیر اعظم اس وقت خود لیڈ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے انویسٹرز کو. اب میں آ رہا ہوں سعودی عربیہ پہ. بالکل 1-2 چیزیں جو سعودی عربیہ کے سیکٹرز ہیں، 3 تو بڑے MOUs ہیں جو انشاءاللہ سائن ہوں گے. اکنامک آئل ریفائنری کی بات ہوئی ہے، منرل سیکٹر کی ہوئی ہے، انرجی سیکٹر اور آلٹرنیٹ انرجی. اس کے علاوہ ان کی جو سیکٹرز میں انٹرسٹ ہے جی وہ نہ صرف فوڈ پروسیسنگ ہے، کنسٹرکشن اور ہاسپٹیلٹی کا سیکٹر جہاں پر سعودی عرب نے انٹرسٹ ہمیں شو کیا ہے. کہ اپنا کراؤن پرنس کے ساتھ تقریباً 22 سے 30 بزنس مین بھی آ رہے ہیں جو کہ ان کے سعودی بزنس کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی میٹنگز ہم لوگ بھی ارینج کر رہے ہیں بزنس مین کے ساتھ اور وزراء بھی ان سے علیحدہ ملیں گے تاکہ ان کے ساتھ اصل میں انویسٹمنٹ تو پھر پرائیویٹ سیکٹر سے آگے چلتا ہے. جب یہ ہمارے یہ کولیبوریشن ہوگی میں بہت پر امید ہوں کہ نہ صرف ہمارا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا اور انڈسٹری لگے گی بلکہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوگی اور ہمارا لیبر بھی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب بھی 2 بڑے شہر بنا رہا ہے جس کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. آخری چیز میں یہ کہتا جاؤں کہ یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے اکنامک یہ کنٹینیو ہوگا اور ہم آلریڈی ایک بہت سیریس انویسٹر فورم کی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم ایک فائنینشیل سیکٹر کے اندر انشاءاللہ ان سے نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ جو بزنسز آئیں گے ان کو فائنینسز کیسے پرووائڈ کیے جائیں گے. تو یہ ایک کمپریہنسو لانگ ٹرم سٹیک ہے سعودی عرب کا انشاءاللہ ہمارے ملک میں جس سے ان کی ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی خواہش کو ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے. جو پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلیات کے دورہ کے دوران کوئی کیش پاکستان کو دیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا حویلی بہادر شاہ اور بجلی پاور پروجیکٹ کیا وداؤٹ اینی کنڈیشن سعودی عرب کو فروخت کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ابتدا میں کہ وہ پہلے مالی پیکج آپ کو دے چکے. $3 بلین کا بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ معمولی چیز نہیں ہے بھیا. آپ دیکھیں UAE کا دیکھیں $3 بلین ان نے کمٹ کیا اور $3 بلین سعودی عربیہ نے منتقل بھی کر دیا. اب یہ بتائیے ماضی کی آپ پیکیجز دیکھیں جو حکومتیں کرتی رہی ہیں اور IMF کے ساتھ کرتی رہی ہیں وہ 5, 6, 7 بلین کے ہوتے تھے. تو یہ 2 ملکوں نے کر دیا ایک تو وہ کر چکے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جایا جائے. لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا کیونکہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرتے ہیں، وہ جاب کریشن کرتے ہیں اور روزگار کا پیدا کرنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. ہماری بہت بڑی ینگ پاپولیشن ہے جو روزگار جن کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کی بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا.
लेकिन वो हवेली बहादुर शाह साहब हाँ, हवेली बहादुर शाह का जो आपने देखा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको प्राइवेटाइज करने का उनका इंटरेस्ट है, एंड दे कैन बी बॉट बाय देम इंशाल्लाह। देखो, जहाँ तक ये जो दोनों पाक फ्रांस के बारे में, शुरू में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए, कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके उनके तरफ से एक प्राइवेट पार्टी का इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने नहीं, वी वो फॉलो द प्रोसीजर जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, तो उसके तहत होगा। इट विल बी ट्रांसपेरेंट, सऊदी अरेबिया और लोग भी बिल कर सकते हैं, तो इसमें ये कोई इस तरह से नहीं, ओपन बिडिंग, ट्रांसपेरेंट हो। जी गाइड साहब, आप भी होने जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया था, हमें टोटल वाली में बता सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, टोटल हमारे कितने प्रोजेक्ट होंगे, और इस तरह से बता रहे थे कुछ काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंडली मेरी उसमें गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह अब इसमें कोई ताख़ीर नहीं है। कल हो गई 14 तारीख, 16 को वो आ रहे हैं, और 16 को इंशाल्लाह MOUs भी हो जाएंगे, और जब वो फिगर सामने आएगा तो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। जी, आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। This is Arun Shah from Jewelry. My question is for the Foreign Minister. सर, ये बताएं कि सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मुख्तलिफ कैंपों में कई पाकिस्तानी, कई हज़ार पाकिस्तानी, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है, ना उनको कोई मेडिकल दिया जा रहा है, इवन खुराक सही नहीं मिल रही। क्या इस बारे में भी कोई मसला आप टेकअप करेंगे? थैंक यू। डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए हम सहूलतें और उनकी दिक्कतें दूर करें। मिसाल के तौर पर एक ख़ासी तादाद है पाकिस्तानियों की जो सऊदी जेलों में है। उनमें से कुछ तो लोग हैं जो हीनियस क्राइम में मुब्तला हैं। अब ऑब्वियसली कोई अगर मर्डर में इन्वॉल्व है या ड्रग के केस में इन्वॉल्व है तो उसकी बात करना तो मुनासिब ना होगा, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पेटी ऑफेंसेस की वजह से वो जेल में है, किसी का फ़ाइन हुआ है, वो पैसे नहीं दे चुका, तो उनका केस, और वो एक अच्छी मिली, कोई 3-3.5 हज़ार के करीब ऐसा पाकिस्तानी है, तो उसका इशू टेकअप करने का इरादा इंशाल्लाह है। what Pakistan will have to do in return of all the generosity that is being shown by Saudi Arabia. Could you please specifically tell if Pakistan will have to play a larger or bigger role in the military alliance or the Saudi alliance against Yemen? And secondly, Mr. Minister is also sitting here. Let me answer that. Mr. Minister is also sitting here. He, in his remarks to the media, claimed that during his meeting with his counterpart, the Lebanese counterpart, the Lebanese TN said that he regretted the role that he played in getting an NRO for the Sharif family. You were part of that meeting. Can you confirm these remarks? जी, पहली बात देखिए, हमारे यहाँ कोई अगर अच्छी चीज़ हो जाए तो उस पर भी लोगों को शक हो जाता है कि पता नहीं यार इसके पीछे साजिश क्या है। मेरे भैया, कोई साजिश नहीं है, कोई इस किस्म की कंडीशनैलिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान को यमन में झोंकने की कोशिश नहीं है। आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर, नो सच कमिटमेंट। तो अगर किसी को ये तशवीश है तो प्लीज़ उसको जहन से और दिल से निकाल दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा और इनके ट्वीट ने यहाँ एक हलचल मचा दी इनने जो कहा वो गलत नहीं कहा। हुआ ये जो नशिस्त हुई और लेबनान के जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो अज़रा है बातों में बात निकली
اور کیونکہ آج کل پاکستان میں NRO کا تو بہت چرچا ہے اور ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل پاکستان 2 NRO کر چکا، تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کب ہوا اور کس نے کیا اور دوسرا کس کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوا اور اس کی قیمت آج بھی قوم ادا کر رہی ہے۔ اور آبویسلی ایک میں وہ خود انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل پرائم منسٹر صاحب ایسے ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس ڈگر پہ ہم نہیں چلیں گے، یہ ہم نے بڑا تلخ تجربہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے جو انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی اس کو آنر نہیں کیا گیا، آنر نہیں کیا گیا، اینڈ وی آر ریگریٹفل آف دیٹ اینڈ وی ول نیور گیٹ انوالوڈ ان اینی سچ ایکٹیویٹی اگین۔ تو صحیح کہا منسٹر صاحب نے۔ جی یہ پیچھے نیکلا صاحب۔ Thank you so very much. This is Shahid Mehta from World News. جی سر ابھی میرے کولیگ نے بھی ایک کویشچن پوچھا ہے کہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ملائیشیا اور موروکو نے اسلامک الائنس سے اپنی جو آرمی ہے اس کو ودرا کیا ہے، تو پاکستان اگر سعودی عربیہ کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے آرمی بھیجنے کی تو اس پہ غور کرے گا؟ ایک سپلیمنٹری کویشچن یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ماؤتھ پیسز ہیں انہوں نے بہت دفعہ یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو انڈیجنس انویسٹرز ہیں وہ بھی فلائی کر گئے ہیں، وہ بھی بھاگ گئے ہیں، اور مارکیٹ میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ چونکہ گورنمنٹ انیپٹ ہے تو اس لیے وہ سرمایہ کاروں کو ہینڈل کرنے کی سکت نہیں رکھتی، کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے مرزا صاحب کہ جو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت میں آئے تو پاک سعودیہ تعلقات سرد مہری کا شکار تھے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ 16 اور 17 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر علی عواز العسیری نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ گہرے تعلق کو مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ عرب اخبار میں لکھے گئے ایک تجزیے میں سعودی سفارتکار نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستانی تاریخی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب چین، وسطی اور جنوب ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور مضبوطی کے لیے پاکستان اور گوادر کے گہرے پانیوں کے اسٹریٹجک موقع اور محل سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز۔